اور ہمارے صوبے کے مسائل سارے ایک ہی ہیں. ایک چیز جو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت ہی احترام کے ساتھ، آپ قوم کے بڑے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب، 2013 میں ہم جاتی عمرہ آئے آپ کے پاس، آپ خادم پنجاب دیں. آپ نے کہا کہ میں بلوچستان کو ایک گفٹ دینے والا ہوں کہ میں ایک کینسر ہاسپٹل وہاں پہ بناؤں گا، اور یہ میری دل کی خواہش ہے. کینسر نہیں، ہارٹ کا دل کا اسپتال، سوری. تو وہ دل کا ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا پوزیشن ہے، وہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالے. آخری سوال جناب وزیر اعظم صاحب، سردیاں ہمارے ہاں مائنس پہ چلی جاتی ہیں، اس میں گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اسمبلی میں ہر سردیوں میں قرارداد ہم پیش کرتے ہیں. محترم چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے، وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا. اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں، ایم ڈی سے ملتے ہیں، تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، سردیوں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہی آپ ایک حکم جاری کریں کہ جہاں بلوچستان میں اتنی سردی ہوتی ہے، پنجاب کی فیکٹریاں اگر 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے تو وہاں پہ ہمارے جو لائف ہے وہ سیو ہوں گے. ہمارے بچے، ہمارے جو عورتیں ہیں، وہ آپ کو اور آپ کے اس کو کابینہ کو دعا دیں گے. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کے اسپتال کی آپ نے بات کی، تو مہربانی کر کے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرا جواب سنیں. میں نے نہ صرف اعلان کیا تھا، بلکہ یہ بیٹھے ہیں میر سرفراز بگٹی اور اسلم ریحسانی صاحب، اللہ ان کو زندگی دے. ان کے بعد جو آئے وزیر اعلیٰ، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے. ہم نے لیٹر لکھا، فنڈ مہیا کر دیے. وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا نا اسپتال، میں نے تو فنڈ مہیا کرنے تھے، اور بنانا تو بلوچستان کی حکومتوں نے یا حکومت نے یا وہاں کی جو بھی سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن نے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنا دوسرے کے صوبے میں ہم جا کر خود تو نہیں کر سکتے، اگر وہ ہمیں حکم دیتے تو ہم کر دیتے. تو فنڈز سالہ سال پڑے رہے، اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بگٹی صاحب آج اس کا جواب دیں گے، اس بات کا پٹ کر لیے آپ. یہ ایک تو جناب وزیر اعظم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں مجذوب کیا. یہ 2010 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے، جب اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد سے اس پر کام نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے 2 ہسپتال بنا لیے تھے. ایک شیخ زائد ہاسپٹل ہے ہارٹ کا، جو بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، آپ نے خود دیکھا. آغا صاحب کے ظفر آغا صاحب، آپ خود اس ہسپتال گئے ہیں. اور دوسرا جو BIVCD ہے وہ بھی تیار ہو گیا، ادھر بھی جا کے آپ کے ہارٹ کا بڑا اچھا علاج ہوگا. اللہ آپ کو دل کی بیماری سے بچائے. وہ پیسے ہم یوٹیلائز کر لیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا N25 کے حوالے سے تو آپ نے بتایا سر. یہ جو سولر کے حوالے سے آپ نے اور آپ کی ٹیم، سردار اویس خان جلاری صاحب اور سیکرٹری انرجی جو اس وقت تھے، اور سیکرٹری فائنانس اور منسٹر فائنانس ہیں. سر میں ایک بار پھر بلوچستان کے یہاں زمینداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر زمیندار ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سر وہ آپ کا پروجیکٹ اتنا سکسیسفل ہوا، اینڈ یوزر کو اس کے پیسے اس کے گھر پہ ملے. اور آج کیسکو کا 100+ بلین روپیز جو ہے وہ بچے ہیں. تو وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے، سردار صاحب کو جاتا ہے. دوسرا میرے بھائی کا سوال تھا کہ اپنے سردیوں میں شدید گیس کی قلت ہوتی ہے. منسٹر پیٹرولیم بیٹھے ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ اسی ہفتے آپ کوئٹہ جائیں اور جا کے سب سے میٹنگ کریں اور کا فیصلہ کر کے آئیں. وہاں پہ یہ ایک بات کر لیں، آپ اسی ہفتے اس کو جا کے ریزالو کر کے آئیں آئندہ سردیوں کے لیے. یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو مائک دے دیں. قابل احترام وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہمارے ساتھی نے جس تکلیف کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل معلوم ہے، بٹ میں گزارش یہ کروں گا، سردیوں کے اندر بلوچستان کی ضرورت جو بالکل اپنی جگہ جائز ہے، اس کو پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں. سر میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں چلا جاؤں گا. یہاں پہ ہمارے 2 بلوچستان کے سینئر وزراء بیٹھے ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی میرے بھائی کو اس میں شامل کر کے سر وہاں پہ جو مسائل ہیں فراہمی کے،
اس کے اندر سر جو ٹیکنیکی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں ان کو اگر ہم مل کے حل کریں تو یقیناً ہم فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں ان کے بات لیے. یہ ہے کہ آپ جن کو بھی ساتھ لے کر جانے چاہیں بڑے شوق سے مجھے بتائیں, میں ان کو کہہ دوں گا. سر. آپ جائیں کوئٹہ, ان سب کو بلائیں. میر صاحب آپ سے اکٹھے کریں ان کو, میری بات سن لیں, آپ بھی اس میں تشریف لائیں, سب وہاں پر ہوں, اور چاہیں گیس موڑیں یا چھوڑیں ان کو گیس مہیا کریں. بس ختم بات. پرائم منسٹر صاحب بہت مہربانی آپ کا سر, آپ تشریف. سر یہاں یہ بلوچستان کے تمام نوٹیبل اور اہم شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امان بدامنی کیسے پھیلا بلوچستان میں, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سر ہمارے کانفرنس پارٹیوں, لوکل پارٹیوں کی وجہ سے وہ ادھر ذہن سازی کرتے ہیں اپنے جو ہے مفادات کے لیے, لوگوں کا ذہن کو خراب کر کے, پنجاب سے نفرت پھیلا کر کے آج یہ حالت ہو گیا ہے سر ہمارا. ہمیں پنجاب کے اپنے جو شہدا, ہمارے آرمی کے 11 جو شہید ہو گئے, ان کا آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو دکھ ہوگا. خدا کی قسم میں رویا ہوں ان کے لیے. یہ ہمارے وہ شہدا ہیں, ان کے ماؤں کو, ان کے بہنوں کو, ان کے بیواؤں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. بینگ اے بلوچستان کی طرف سے میں ان سے تعزیت کرنے آیا ہوں آج. وہ میں ہمارے عزیز ہیں. ہمیں اس بدامنی یا یہ دہشت گردی پشیمانی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا بلوچوں کو ہمارے. بہت شکریہ. میں اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے, ہمارا مرکز کیا ہے, ہماری تمنا کیا ہے, ہماری ڈیزائر کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, کہ ملک میں, پورے پاکستان میں, اور خصوصی طور پر آج کی محفل کے حوالے سے بلوچستان کے چپے چپے میں خوشحالی, ترقی, امن و امان کا دور دورہ ہو. تو بس آج کی محفل کا جو میں سمجھتا ہوں نچوڑ یہ ہے کہ میں آپ سے بطور ایک پاکستانی اور وزیر اعظم کے, میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انسانی حد تک ہم ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے, مگر ہمیں مل کر جو اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی, اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. پاکستان, بلوچستان زندہ باد.